جو تم میں سے ہے. مطلب یہ کہ تم انسان ہو، وہ رسول بھی انسان ہے. انسان سے ہٹ کر کسی اور جنس سے رسول نہیں بھیجا گیا. کیونکہ اگر انسانوں کے پاس فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب بھی انسانوں کے لیے اس نبی کی اتباع اور پیروی کرنا مشکل ہوگا. اگر جنات میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب بھی انسان کے لیے اس کی پیروی کرنا مشکل ہوتا. فرشتوں کی پیروی اس لیے مشکل ہوتی کہ فرشتے جو ہیں نہ تو وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں، نہ انہیں شادی کی ضرورت ہے نہ انہیں اولاد ہے. بس اللہ کے حکم سے انہیں پیدا کیا گیا ہے. اب اگر فرض کر لو کہ ایک فرشتہ ہمارے پاس نبی بن کر آ جاتا تو وہ کھاتا پیتا تو ہے نہیں، اور انسان کھاتا پیتا ہے تو کھانے پینے کا طریقہ انسان کہاں سے سیکھتا؟ فرشتہ تو کھاتا ہی نہیں. طریقہ تو نبی نے سکھانا ہے، اس کو بھوک بھی نہیں لگتی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ فرشتہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو 1 رکعت 1000 سال تک پڑھتا رہے، اسے پرواہ نہیں، لمبی کر لے. ہم پیدا ہو کر بھی مر جائیں اس کی 1 رکعت بھی پوری نہ ہو تو میرے بھی مشکل. ہمارے 5 منٹ کی رکعت میں ہماری ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں. وہ اتنی لمبی رکعتیں پڑھاتا تو ہم کیسے؟ پھر پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں یہ تو فرشتہ ہے، بھلا ہم انسان اس کی پیروی کہاں سے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پاس انسانوں میں سے نبی بنا کر دیا تاکہ انسانوں کو کوئی ہیلا بہانہ بنانے کی کوشش نہ کرنی پڑے. فرشتے شادی نہیں کرتے. اب انسان شادی کرتا سوچ میں پڑ جاتا کہ میں شادی کیسے کروں. فرشتے تو شادی کرتے نہیں ہیں، اور نبی اگر فرشتہ ہوتا تو ہمیں شادی کا طریقہ کیسے بتاتا؟ فرشتہ انسان کو تو پیٹ پالنے کے لیے محنت مزدوری کاروبار کرنا پڑتا ہے. فرشتے کو پیٹ پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرشتے کے خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. فرشتوں کو بھوک لگے اللہ کا ذکر کر لے پیٹ بھر جاتا ہے. آپ کر لو گے؟ ایک دن کر کے دکھا. جب بھوک لگے تسبیح لے کر بیٹھ جاؤ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. ہماری بھوک کے لیے کھانا ضروری ہے، اور اگر فرشتہ نبی بن کر آتا تو کھانا اس نے کھانا نہیں ہے تو ہمیں کھانے کا طریقہ کیسے پتا چلتا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں ہی نبی بنا کر دے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہے، وہ ان کی سوچ کی بات ناسمجھی کی بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نبی کو ہم انسان کہہ دیں گے تو وہ ہمارے جیسا ہو جائے گا. بھائی نبی انسان ہو کر بھی ہمارے جیسا نہیں ہے. اس کی مثال میں اکثر ایسے دیتا ہوں. پتھر، سنگ، ٹھیک ہے نا؟ فارسی میں کیا کہتے ہیں پتھر کو؟ سنگ. عربی میں کہتے ہیں حجر، اور اردو میں کہتے ہیں پتھر. پتھر کی کئی قسمیں ہیں. یہ بھی پتھر ہے یا؟ اور روڈ میں جو ڈالا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے. انگوٹھی میں جو نگینہ ڈالا جاتا ہے وہ بھی پتھر ہے. پھر ان نگینوں میں بھی کئی قسم کے نگینے ہوتے ہیں. یاقوت کا نگینہ ہوتا ہے، تو کسی کا فیروزہ ہوتا ہے، زمرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی قسم کے پتھر ہوتے ہیں. اور پھر ہیرا دنیا کا سب سے قیمتی
ہیرا جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ پتھر ہے. ہیرا پتھر کی قسم ہے. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ہیرا تو بڑی شان والا ہے, اس کو پتھر نہ کہو. بھائی وہ ہے پتھر, لیکن پتھر میں فرق ہے. وہ جو روڈ میں ڈالا جاتا ہے 10-15 ہزار روپے میں اس کا ٹرک مل جاتا ہے, اور انگوٹھے میں ڈالنے والا ایسا نگینہ بھی ہوتا ہے کہ اتنے سے نگینے کی 1 لاکھ روپیہ قیمت ہوتی ہے, اور اتنے سے ہیرے کی کروڑ روپے قیمت ہوتی ہے. وہ بھی پتھر, وہ بھی پتھر, وہ بھی پتھر, فرق ہے. اسی طرح انسانیت میں جو سب سے قیمتی ہیرا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, انسانیت کے سر کا جو تاج ہے, اس تاج کا جو ہیرا ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت فرق ہے. انسان ہونے کے باوجود بھی پیغمبر علیہ السلام میں اور عام انسانوں میں فرق ہے. مثال کے طور پر ابھی گرمیاں ہیں, اگر یہاں بجلی چلی جائے اور مجمع بھرا ہوا ہو تو کیا ہوگا؟ پسینہ آ جائے گا. امام سے لے کر مقتدی تک سارے کے سارے مسجد سے ایسے نکلیں گے جیسے مسجد میں کوئی پانی تھا اس میں سے نہا کر نکلے, اتنا پسینہ ہوگا. اور یہ جب پسینہ خشک ہو جائے گا تو یہ ہمارے جسم میں بدبو پیدا کرے گا. کرے گا نہیں کرے گا؟ ہم اس بدبو کو مارنے کے لیے پرفیوم ڈال دیتے ہیں, لیکن پسینے کی بدبو اتنی غالب ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر بھی ختم کر دیتی ہے. بیوی قریب آنے کو تیار نہیں ہوگی, بچہ قریب آنے کو تیار نہیں ہوگا. ہمیں خود اپنے پسینے کی ناگوار بو اچھی نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, یہ عام انسان بھلے ولی ہو, کتنا بڑا اللہ کا بزرگ ہو, پسینہ نکلے گا, بدبو آئے گی. لیکن حضور علیہ السلام کا پسینہ جو ہے وہ خوشبو والا پسینہ ہے. ٹھیک ہے نا. بہت سی صحابیات سے روایات آتی ہیں کہ ان صحابیات نے حضور علیہ السلام کے پسینے کو بوتلوں میں جمع کر کے, آپ سوئے ہوئے ہیں, چارپائی پر سوئے ہوئے ہیں, گرمی کی وجہ سے آپ کا پسینہ نیچے گر رہا ہے, کسی صحابیہ نے آ کر نیچے برتن دے دیا اور جمع کر دیا. حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی, فرمایا یہ کیا کر رہی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ, میں غریب ہوں, بہت ساری عورتیں مالدار اپنی بچیوں کو شادی کے موقع پر قیمتی عطر دیتی ہیں, میری نظر میں آپ کے پسینے سے زیادہ خوشبودار شاید کوئی عطر نہیں ہوگا, اس لیے میں وہ جمع کر رہی ہوں, اپنی بچی کو شادی میں دوں. ہے تو انسان, لیکن پسینہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور آپ میری طرف دیکھ رہے ہو, آپ کے پیچھے کون بیٹھا ہے آپ کو پتا نہیں. ٹھیک ہے نا. میں جب نماز پڑھاؤں گا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوگا, آپ کی طرف پیٹھ ہوگی. مجھے یہ پتا نہیں ہوگا کہ میرے پیچھے کون کون کھڑا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام انسان ہونے کے باوجود صحابہ اکرام کو فرما رہے تھے, میں تم لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ سبوں کو سیدھا نہیں رکھتے ہو, سیدھا رکھا کرو. تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آنکھوں سے آگے سے دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. ہے تو انسان, لیکن خصوصیت میں فرق ہے. ہم راستے سے گزرتے ہیں, ہمیں کوئی عام آدمی بھی سلام نہیں کرتا ہے, لیکن وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو انسان, لیکن مکے کے جس وادی سے, جس گلی سے گزرتے ہیں, شجر و حجر حضور علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. لیکن نہیں انسان میں فرق ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بندہ وضو کر کے سو جائے تو وضو ختم. ٹھیک ہے نا جی. کتنا بھی بڑا بزرگ ہو, حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی ہو, یا حضرت علی ہو, یا حضرت ابو بکر ہو, یا حضرت عثمان ہو, یا حضرت علی ہو, یا 1.25 لاکھ صحابہ ہو, کوئی بھی ہو, وضو کر کے سوئے گا. وضو حضور علیہ السلام اٹھے, تہجد پڑھا, پھر سو گئے, سو کر پھر اٹھے,
پھر نماز کی نیت باندھ لی. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھول رہے ہیں, آپ سو گئے تھے, آپ نے وضو نہیں کیا. انہوں نے اپنے حساب سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ میں سویا تھا, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن میں نے وضو نہیں کیا اس لیے کہ مجھے سونے کے بعد وضو کی ضرورت ہے. کیوں؟ فرمایا کہ باقی انسان جب سوتے ہیں تو ان کا دل بھی سو جاتا ہے, ان کا دماغ بھی سو جاتا ہے, لیکن جب میں سوتا ہوں تو میرا دل جاگتا ہے, اس لیے مجھے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حضور علیہ السلام ہیں انسان. لقد جاءکم رسول من انفسکم, البتہ تمہارے پاس یقیناً رسول آئے جو کہ تم میں سے ہے. اس لیے یہ بحثی ختم ہو گئی کہ نبی نور ہے یا بشر ہے. اور انما انا بشر, قرآن پاک میں انبیاء کے لیے نبیوں کو حکم ہے کہ آپ کہہ دو کہ میں بشر ہوں, مثلکم, تمہاری طرح. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے بشر اور انسان, لیکن وہ انسانیت کی اعلیٰ قسم ہے. فرمایا کہ من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ تمہاری مشکل, تمہاری مصیبت اور تمہاری پریشانی ان پر بھاری گزرتی ہے, انہیں ناگوار گزرتی ہے. مطلب دنیا اور دین, اس کا نقصان امت کا حضور علیہ السلام کو ناگوار ہے, ناپسند ہے. آپ پر یہ چیز بھاری ہے. عزیز علیہ ما عنتم, بھاری ہے تبھی تو 23 سال دور نبوت کا حضور علیہ السلام نے ہمارے اور آپ کے جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کی فکر میں گزرے. 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ کی تو اس کا مقصد بھی انسانوں کو جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف بھیجنے کا مقصد تھا. اور مدینہ منورہ میں 10 سال تک جہاد کیا تو اس کا مقصد بھی حضور علیہ السلام کا یہ تھا کہ انسانیت جو ہے وہ جہنم سے بچ جائے. جب کبھی بھی دعا مانگی تو اپنی امت کی بھلائی اور خیر کی دعا مانگی. عزیز علیہ ما عنتم, یعنی پیغمبر کا اپنی امت سے اتنا گہرا تعلق ہے کہ نقصان ہمارا ناپسند ان کو, خسارہ ہمارا ناگوار ان کو. عزیز علیہ ما عنتم, آگے فرمایا کہ حریص علیکم, وہ تم پر حریص ہیں, تم پر حریص ہے. حرص فی نفسی ہی بری چیز ہے, دنیا کا حرص, ٹھیک ہے نا, لیکن نیکی کا حرص, آخرت کی بھلائی کا حرص, یہ اچھی چیز ہے. اور حضور علیہ السلام کو حرص, دنیا کی حرص کیا ہے؟ یہ مکان بھی مجھے ملے, یہ مکان بھی مجھے ملے, یہ زمین بھی مجھے ملے. 1 کروڑ ہے تو دوسرا کروڑ بھی مل جائے, 10 کروڑ ہے تو 20 اور مل جائے, ایک کارخانہ ہے تو دوسرا مل جائے. یہ ہے دنیا کی حرص. اور حضور علیہ السلام کو کس چیز کی حرص تھی؟ امت کی بھلائی کی حرص تھی. حریص علیکم, تم پر وہ حریص ہیں کہ یہ بھلائی بھی میری امت کو ملے, یہ بھلائی بھی میری امت کو ملے, شب قدر بھی میری امت کو ملے, 1 نیکی کرنے پر 10 نیکیاں بھی میری امت کو ملے, 5 پڑھے ثواب 50 کا ملے, یہ بھی میری امت کو ہونا چاہیے. اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو زمین جو ہے اس
اس کے وجود کو نہ کھائے، یہ اعزاز بھی میری امت کو ملے۔ قیامت کے دن اس کے سجدے کے اعضاء روشنی کی طرح چمکے، یہ اعزاز بھی میری امت کو ملے۔ ہر اعزاز، ہر بھلائی حضور علیہ السلام ہمارے لیے چاہتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح والدین اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، ہم تو اولاد کی بھلائی میں اپنی تباہی کر دیتے ہیں، نا حلال آفیسروں میں رشوت پہ رشوت لیے، بھائی کیوں لے رہا ہے یار؟ پیسہ جمع کرنا ہے اولاد کے لیے، جمع کرنا ہے۔ کون سی اولاد کے لیے؟ جو مرنے کے بعد دوسرے دن ہی سویم کر کے جان چھڑا دیتی ہے، اس اولاد کے لیے۔ ساری زندگی حرام کمایا، آخرت میں جہنم کے جوتے کھانے کے لیے تیاری کر لی اور مرا تو اولاد نے کیا کیا؟ دفن کیا، تیسرے دن کا بھی انتظار نہیں کیا، دوسرے دن سوئم کی فاتحہ کی، اللہ اللہ خیر صلاح، دکان کھول کر بیٹھ گئے دنیا کمانے کے لیے۔ سارے بھائی جمع ہو گئے، بھائی آؤ، ابا نے ملکیت کتنی چھوڑی ہے، اب لڑ رہے ہیں، یہ مکان تو ابا مجھے دے گئے تھے، وہ دکان تو ابا مجھے دے گئے تھے، یہ تو مجھے دے گئے تھے، آپس میں لڑنا شروع ہو گئے۔ اس اولاد کے لیے جو قرآن خوانی میں مدرسے کے طلباء کو بلا کر باہر کرسی مدرسے اندر کمرے میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے اور خود باہر بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے ہیں۔ ارے تیرے باپ کی قرآن خوانی ہے تو خود پڑھ، نہیں ٹھیک ہے نا۔ اس اولاد کے لیے ہم لوگ حرام کمانے سے بھی گریز نہیں کرتے، ہم دوسرے کا حق مارنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام ماں باپ کو جتنا پیار اپنی اولاد سے ہے، اس سے زیادہ حضور علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار ہے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ امت بھی حضور علیہ السلام سے اتنا پیار کرتی ہے یا نہیں کرتی، نعروں کے حساب سے تو بہت کرتی ہے، نعروں کے حساب سے بہت کرتی ہے۔ نعروں پوری دنیا میں حضور علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے نعرے پوری دنیا میں کسی نے نہیں بنائے ہوئے جتنے پاکستانیوں نے بنائے ہوئے۔ اگر ابو بکر صدیق سن لیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ اتنے نعرے میرے کو کیوں نہیں آئے، پاکستانیوں کو آ گئے۔ تو حضور علیہ السلام ایک شفیق مہربان والد کی طرح اپنی امت کی بھلائی کے لیے فکر مند رہے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی پر وہ حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے لیے وہ رؤوف یعنی مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اور یہ حضور علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ اللہ کا نام بھی رؤوف ہے اور محمد رسول اللہ کا نام بھی، اللہ کا نام بھی رحیم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی رحیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ اپنے نام انہیں عطا فرمائے کہ میرے محبوب میں رؤوف ہوں تو بھی رؤوف ہے، میں رحیم ہوں تو بھی رحیم ہے۔ حضور علیہ السلام امت پر کتنے مہربان اور کتنے شفیق ہیں۔ آج کے دور کا مسلمان اگر غور کرے تو دنیا جہان کی لچائیاں اور کارے کرتوت آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں؟ حاجی صاحب 10 حج کیے ہوئے ہیں، کاروبار کس کا کرتے ہیں؟ چرس کا۔ ہاں جی 15 حج کیے ہوئے ہیں، اپنے بنگلے پر پاکستان کا بہترین حافظ صاحب بلا کر تراویح بھی رمضان میں پڑھواتے ہیں اور پورا مہینہ رمضان شریف کا اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حاجی صاحب مدینہ منورہ میں جا کر بیٹھتے ہیں اعتکاف میں، اور کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ ہیروئن کا کاروبار کیا کر رہے ہیں؟ ذخیرہ اندوزی کا، گندم ذخیرہ کر لی، جب مہنگی ہوگی پھر بیچوں گا۔ ہاں
ذخیرہ کر لی، چینی ذخیرہ کر لی. آئے حاجی صاحب تہجد کا نشان بنا ہوا ہے یہاں، ٹھیک ہے نا. تسبیح ہاتھ سے کبھی نکلتی نہیں ہے، واش روم میں بھی کہیں بھول جاتے ہیں، کبھی ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے. ناڑا نہ کھولنا ہو تو شاید وہاں بھی تسبیح نہ چھوڑے، ہیں اتنے تسبیح پڑھنے والے. ہیں 5 وقت کے نمازی، کارخانہ چلاتے ہیں لیکن ملازمین کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کارخانہ سارا چوری کی بجلی میں چلاتے ہیں حاجی صاحب، ہیں حضرت صاحب کے پیر مرید، حضرت مولانا راشد مدنی صاحب کے مرید ہیں، ان کے ہاتھ میں نذرانہ ہر مہینے پہنچاتے تھے، اس لیے حضرت مولانا راشد مدنی صاحب بھی خوش ہیں. وہ بھی بڑی تعریفیں کرتے وقت مولانا سیٹھ صاحب کو بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے. وہ نذرانے کی وجہ سے یہ نہیں بول رہا ہے کہ کارخانہ اس کا حرام پہ چل رہا ہے، نہیں بولے گا، کیونکہ حضرت کے ہاتھ میں اس کا حصہ مل گیا نا. جیسے پولیس کو بھتہ مل جاتا ہے، حضرت کو بھی بھتہ مل گیا، حضرت کے منہ پہ تالا لگ گیا. تو یہ ہے ہم مسلمانوں کا حال. زنا ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے. کسی لڑکے کو بولو نا جایا فلانی لڑکی کو پٹا، ابھی پٹا تھا، دیری نہیں کرے گا، 2 دن میں پٹا کر ڈیٹ پر لے جائے گا. لیکن کسی سے کہو نا یار فلانے سے شادی کرا، بہت مشکل ہے، کسی مشکل میں ڈال دیا. مطلب زنا آسان، شادی مشکل. چوری آسان، محنت کر کے کمانا مشکل. جھوٹ آسان، سچ مشکل. ہر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جا رہا ہے، لیکن ہماری شکلیں مسخ نہیں ہوتی. ہم بندر اور خنزیر نہیں بنائے گئے. زمین کو اٹھا کر نیچے پھینک کر اوپر پتھر ہمارے اوپر نہیں مارے گئے. فرشتہ ہمارے شہروں میں آ کر چیخ مارے اور ہمارے کلیجے پھٹ جائیں، ایسا کبھی نہیں ہوا. کیوں؟ ہم کوئی اللہ کے رشتہ دار رکھتے ہیں کیا؟ نہیں، ہم محمد رسول اللہ کے امتی رکھتے ہیں. ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج آپ ہر برائی کر کے بھی شریف بنے بیٹھے ہو. یہ تو میرے رب کی مہربانی ہے کہ ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. اگر اپنی ستاری کی چادر یوں ہٹا دے تو نہ میں آپ سے ہاتھ ملا سکوں گا، نہ آپ مجھ سے ہاتھ ملا سکیں گے. تو یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے ساتھ اپنے رحم کا معاملہ کیا ہوا ہے. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہمارے ووٹوں سے آئے ہیں، ظاہر ہے آپ میں سے کسی نے نبی دیا ہو، کسی نے دیا بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہمارے حکمران ہمارے ٹیکس سے، کوئی چیز پاکستان میں ٹیکس کے بغیر ملتی ہے؟ نالی آپ پیشاب کرتے ہو نا، جب پیشاب باہر نالی میں جاتا ہے نا، اپنے پیشاب کا بھی ٹیکس بھرتے ہو آپ. نالی کا ٹیکس نہیں لیتی بلدیا. آپ پانی پیتے ہو، آپ کے پانی کا بھی ٹیکس ہے. آپ جس صابن سے نہا رہے ہو اس کا بھی ٹیکس ہے. یہ پنکھا چل رہا ہے اس کا بھی ٹیکس ہے. بتی جل رہی ہے اس کا بھی ٹیکس ہے. آپ کی بیگم صاحبہ گیس پر کھانا پکا رہی ہے، گیس چل رہا ہے اس پہ بھی ٹیکس ہے. آپ روڈ پہ چل رہے ہو اس کا بھی ٹیکس ہے. آپ گاڑی خریدو اس کا بھی ٹیکس ہے. بیگم کے لیے سامان خریدنے جاؤ اس کا بھی ٹیکس ہے. ہر چیز پر ٹیکس ہے. اس ٹیکس سے ہوتا کیا ہے؟ یہ ہمارے پیسے سے نکلتا ہے نا، ہمارے پیسے سے نکلتا ہے. ایک آدمی، آج کل تو موبائل تو ہر آدمی کے پاس ہے یا نہیں؟ سب کے پاس ہے. وہ خوش نصیب ہوگا جس کے پاس نہیں ہوگا آج کے دور میں موبائل. سچ مچ میں وہ خوش نصیب ہے، نو ٹینشن، ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کے پاس موبائل ہے. آپ موبائل میں 100 روپے کا لوڈ کرواتے ہو، بیلنس کتنا آتا ہے؟
73-74 रुपए के करीब बैलेंस आता है। ऊपर 25-26 रुपए 27 रुपए वो हमारे टैक्स की मद में, ये तो सिर्फ लोड करवाने पर। फिर जब आप कॉल करोगे तो हर कॉल पर 12 पैसे टैक्स कटेगा, हर कॉल पर 12 पैसे टैक्स कटेगा। अगर आपने दिन में 100 कॉलें की हैं तो 1200 पैसे, मतलब 12 रुपए आपके दिन में कट गए। यानी हर चीज पर टैक्स है सिवाय सांस लेने के, सिवाय सांस लेने के। अल्लाह रहम करे, कहीं ऐसा ना हो कि हुकूमत हमारे मुंह में भी मीटर लगा दे कि भाई जितना सांस लोगे उतना टैक्स। हम जैसे गरीब को 4 दिन में मर जाएंगे, पैसा नहीं होगा, सांस नहीं लेंगे, दम घुटेगा, मर जाएंगे। सही है या गलत है? गरीब तो बेचारा, अमीर भी कितने दिन चलेगा? ये तो मेरे रब की मेहरबानी है, उसने फ्री कर रखा है। हाँ, टैक्स अल्लाह ने सांस पर, अल्लाह का टैक्स क्या है? नमाज, ये अल्लाह का टैक्स है, इबादत। तो इस टैक्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये सारा टैक्स जमा होकर, इससे होता क्या है? हमारे हुक्मरानों की अय्याशी, ठीक है, तमाम MNS MPS की तनख्वाहें, सारी फौज की तनख्वाहें, पुलिस की तनख्वाहें, रेंजर्स की तनख्वाहें, जजेस की तनख्वाहें। जुल्म देखो, एक सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रिटायर हो जाए तो मरने तक उसको लाखों रुपए महीना वजीफा मिलता है, मरने तक। भाई क्यों, किस लिए मिलता है? जब तक जज था उतना भाड़ में जाए, क्यों दे हम उसको? सही है या गलत है? एक वजीर आजम बन जाए, रिटायर होने के बाद दोबारा वजीर आजम न बने, मरने तक उसको ताहयात फैसिलिटीज मिलती हैं, क्यों मिले उसको? कोई गरीब वजीर आजम बनता? चलो अगर कोई गरीब बन जाए, वो फिर रिटायर हो जाए तो यार बेचारा गरीब है, गुजारे के लिए कुछ न कुछ दो। हमारे यहाँ तो वजीर आजम ही ऐसे हैं कि ईमानदारी की बात है कि अगर वो अपना सारा पैसा स्विट्जरलैंड से और बाहर के मुल्कों से लेकर आ जाए ना, तो कई साल तक उनके खर्च पे मुल्क चलता रहेगा। हमारी दी हुई रकम से जज को भी तनख्वाह मिलती है, हमारी दी हुई रकम से MNA और MPA को भी तनख्वाह मिलती है। अच्छा, अब ये बातें कर रहा हूँ ना, अब यहाँ बैठे हुए कुछ सूफी लोग, पता नहीं आप हो या नहीं हो, लेकिन कुछ सूफी लोग, मेरे तक तो बातें पहुँचती है ना। आप सामने तो वाह वाह करते हो, लेकिन पीठ पीछे जाकर जो तबसरे करते हो ना, वो भी घूम फिर कर पहुँच जाती है मेरे तक। वो क्या बोलेंगे? देखो जी, मौलवी साहब भी सियासत कर रहे हैं। अरे मेरे अकल से पैदल सादा भाई, सियासत काम ही मौलवियों का है। तुमने सियासत बेदीनों को दे दी है, तभी मुल्क लूट लिया ना। तुमने मौलवियों को सियासत करने दी होती तो मुल्क आज अमेरिका और जापान से भी आगे होता। हमने ये कहकर मौलवी को चुप करा दिया। मौलवी साहब सियासत कर रहे हैं, बातें सच ही करते हैं, लेकिन करते सियासत है। क्यों न करें? मेरे नबी ने सियासत की है, तो नबी का वारिस कौन है? डॉक्टर? नबी का वारिस प्रोफेसर है? नबी का वारिस आलिम है। तो नबी की विरासत में जो हमें मिला है हम तो वो करेंगे। अब ये सारे मैं जो बात करने वाला हूं वो ये करने वाला हूं कि हमारे टैक्सों से जज बनते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, सिविल जज से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक। लेकिन आज तक हमारे टैक्सों पर चलने वाली अदलिया ने हमें इंसाफ कितना दिया है? कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ तो मशहूर है कि जो काम पेंडिंग में डालना हो अदालत में डाल दो। सही है या गलत है? 5-10 साल पहले की बात है, सांगड़ में एक बाबा जी मिले,
80 سال کی عمر تھی، ہاتھ میں فائل تھی، بات چیت ہوئی، بابا جی یہ کیا کس چیز کا؟ بولا یہ زمین کا مقدمہ چل رہا ہے۔ بولا میرے ابا کے زمانے کا مقدمہ ہے اور خود 80 سال کا ہو چکا ہے بیٹا، فیصلہ نہیں ہوا۔ ہونا یہ چاہیے کہ جہاں جہاں عدالت میں فیصلے جلدی نہ ہوں، ان ججوں کی تنخواہیں بند ہو جائیں۔ ججوں کو کہا جائے جو جج پورے مہینے ہر فیصلے کا ہر اس کا مقدمے کا فیصلہ نہیں سنائے گا، مہینے میں جج کے پاس کوئی فیصلہ باقی نہیں رہنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہی جھگڑوں کے فیصلے وڈیرے بھی تو کر دیتے ہیں جرگوں میں۔ پٹھانوں کے خان بہادر بھی جرگے بٹھا کر فیصلے کر دیتے ہیں نا، تو ججوں کو کون سی موت پڑ رہی ہے؟ وہ بھی نہیں فیصلے کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری عدلیہ آزاد نہیں ہے، ہماری عدالتوں کے فیصلے عالمی قوتیں کرتی ہیں، بالخصوص جب توہین رسالت، توہین قرآن اور توہین مذہب کا مقدمہ ہو، تو وہ بھلے چلنے کے لیے تو ٹنڈو آدم کی سیشن، ایڈیشنل سیشن جج کے پاس چلے، لیکن اس مقدمے پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، ان عالمی قوتوں کی نظریں ہوتی ہیں، اور ہمارے حکمرانوں کو کان سے پکڑ کر یہ حکم دیتے ہیں کہ اپنے جج کو بولو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا گیا؟ نہیں چھوڑا۔ سلامت مسیح، رحمت مسیح، بے نظیر بھٹو کے دور میں ہائی کورٹ نے چھوڑ دیے، تو انہوں نے مسجد کی دیواروں پر اللہ کے نبی کو بےہودہ گالیاں لکھی تھی۔ ہمارے ملک کے حکمرانوں نے، ہمارے ملک کے ججوں نے ان کو باعزت بری کر دیا۔ آسیہ مسیح کو چھوڑ دیا گیا، اور اب تازہ کل پرسوں دو، ایک مرد اور ایک عورت، میاں بیوی، جنہوں نے غالباً 2014-15 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور توہین کی، قرآن کی توہین کی، اسلام کا مذاق اڑایا، سیشن جج کے اندر عدالت میں ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ ہم نے یہ گستاخی کی ہے۔ آپ کے ہائی کورٹ کے جج نے ان کو باعزت بری کر۔ کیوں کیا؟ یورپی یونین کے مطالبے پر، کہ یورپی یونین نے پچھلے دنوں ایک قرارداد پیش کی تھی، اس میں مطالبہ کیا تھا کہ 295C یعنی دفعہ جس کے تحت گستاخ رسول کو سزا دی جاتی ہے، اس قانون کو ختم کرو۔ یہ غلاموں کو ان کے آقاؤں کا حکم پہنچ چکا ہے۔ یہ تو اللہ جزائے خیر دے جو اسمبلیوں میں 2 4 5 8 10 مولوی بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے بڑے پگڑ پہن کر، یہ پگڑی کے جو بل ہے نا، یہ امریکہ برطانیہ کو سانپ کے بل نظر آتے ہیں، سمجھے نا، یہ سانپ کے بل نظر آتے ہیں۔ یہ ایک ایک مولوی نا 100 پارلیمنٹ کے ممبروں پر بھاری ہے۔ ہم تو ان پر بھونک دیتے ہیں نا، لوگ اپنے اقتدار کے لیے کر رہے ہیں، اپنے
اقتدار کے لیے کرسی کے لیے کر رہے ہیں. کرسی ملی کب ہے کسی مولوی کو پاکستان میں؟ کوئی وزیر اعظم بنا؟ گورنر بنا؟ 72 سال میں ایک وزیر اعلیٰ بنا تھا، وہ بھی 9 مہینے کے لیے، مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، سرحد کا 9 مہینے کے لیے ایک وزیر اعلیٰ بنا تھا. وہ بھی جب دیکھا کہ مجھ سے حکومت نہیں چل سکتی، یہ لوگ مجھے چلانے نہیں دے رہے، تو استعفیٰ دے کر باہر آ گئے. اور جتنے دن وزیر اعلیٰ رہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کم، مسجد اور مدرسے میں زیادہ نظر آتے تھے. آپ میں سے کون کون وزیر اعلیٰ جا سکتا ہے، ہاؤس جا سکتا ہے؟ جا سکتے ہو؟ ابھی مراد علی شاہ سے ملنے ایسے منہ اٹھا کر جا سکتے ہو؟ لیکن اگر مولوی وزیر اعلیٰ ہوگا تو اس کے پاس مسجد میں آ کر آپ مل سکتے ہیں یا نہیں؟ گورنر سے مل لو گے؟ گورنر کیا آپ کو تو ایسا کبھی نہیں ملنے دے گا، اس کے بھی دروازے پر سنتری کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں پیسے ڈالو گے تب آپ کو اندر جانے دے گا. جب علماء ہوں گے اس میدان میں، پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ علماء آپ ہی کی گلی محلوں کے لوگ ہیں، آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، آپ کے جنازے پڑھانے والے ہیں. باقی طبقہ تو ابھی الیکشن آئے گا نا، تو میری والدہ کا انتقال 2017 میں ہوا ہے نا، اب 23 میں جب الیکشن ہوگا تو بہت سارے سیاستدان اس کی تعزیت کے لیے بھی آئیں گے. حضرت ہمیں پتہ نہیں تھا آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان بیچاروں کو وہ کہتے ہیں کہ ایک سیاستدان چلا گیا، الیکشن کے سیزن میں کسی کے بیوی کا انتقال ہو گیا. اب اس پاگل کو یہ پتہ نہیں ہے کہ مرنے والا مرد ہے یا عورت ہے، اب تعزیت کر رہا ہے اس کے شوہر کے ساتھ. بھائی مرحوم بہت اچھے انسان تھے، اکثر ہم ہوٹلوں میں رہا کرتے تھے، کئی راتیں ہم نے ساتھ گزاری. اب تو اس کا پیے کونی مار رہا، بدبخت کیا بول رہا ہے، جوتے کھائے گا. اب ان بیچارے سیاستدانوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کی تعزیت کرنے جا رہے ہیں وہ مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے. ابھی تعزیتوں کا سیزن آنے والا ہے، لیکن مولوی بغیر سیزن کے بھی آپ کے پاس ہوتا ہے. ایمانداری سے بتاؤ، 12 مہینے ہر مہینے کے 30 دن، ہاں، اور ہر ہفتے کے 7 دن، اور ہر روز 5 ٹائم آپ کی نظروں کے سامنے MNA MP ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ بولو، ایس ایچ او ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ ایس پی ہوتا ہے یا مولوی ہوتا ہے؟ تو کتنا اچھا ہوگا کہ اگر ہم ان لوگوں کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا. لیکن نہیں، ہمیں تو روتار وڈیرا سائیں جس کی لمبی گاڑی ہو، ٹھیک ہے نا، جس کے کلف میں سلوٹ بھی نہ ہو، ایئر کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے شیشے سے ہی ہاتھ ہلائے اور اس کا کالا دھواں ہمارے منہ پر پڑے اور اس کے ٹائروں کا گرد و غبار جب گاڑی تیز بھگائے تو مٹی ہمارے منہ، مٹی بھی بولے کہ بے شرم اب تو ڈوب کر مر. کس کو ووٹ دے رہا ہے؟ ہم نے پھر بھی اس کو ووٹ دینا ہے. ایسے ہی ہے نا. بڑے زمیندار نے چھوٹے زمیندار کو کہنا ہے، چھوٹے نے اس سے چھوٹے کو کہنا ہے، سارے ووٹ بک ہو جانے. آزاد بنو، آزاد، اپنی مرضی سے ووٹ دو. یہ نہیں کہ میں میمن ہوں تو میمن جو کھڑا ہے، میمن کا کتا بھی کھڑا ہو تو میں اس کو ووٹ دوں، نہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ تعالیٰ ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے علماء اکرام، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، اب بہت ساروں کو بخار چڑھ جائے گا، مولانا کا نام سن کر بخار چڑھ جائے گا کہ مولانا کا نام کیوں لے رہے ہو. بھائی میں تو سیدھی بات ہے، مولانا کا نام اس لیے محبت سے لیتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں،
ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جتنی گرجدار آواز اور دبنگ آواز مولانا فضل الرحمان نے اٹھائی ہے کسی اور نے نہیں اٹھائی. آپ کوئی اور لیڈر بھی لے آؤ. کہتے ہیں کہ مولانا تو ختم نبوت کا نام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو اپنے امیر المومنین صاحب سے بھی کہو وہ بھی ختم نبوت کا نام سیاست کے لیے استعمال کر لیا کریں, ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے. نہیں غلط ہے. حضرت امیر المومنین صاحب کی حالت تو یہ ہے کہ جب وزیر اعظم بن کر پاکستان میں تشریف فرما ہوئے تو پہلے خوشی خوشی میں کہا کہ میں ختم نبوت کانفرنس رکھوں گا, خاتم النبیین کانفرنس. اسلام آباد میں جو ربیع الاول میں کانفرنس ہوتی ہے نا, اس کا نام اس نے رکھا خاتم النبیین کانفرنس. تو جنہوں نے بھیجا تھا انہوں نے کہا کھوتیجے پتر, تیرے کو تو ہم نے ختم نبوت کا قانون مٹانے کے لیے بھیجا ہے اور تو خاتم النبیین کانفرنس رکھ رہا ہے. اس نے کہا اچھا میں تو بھول گیا تھا. اگلے دن اعلان کیا کہ اب خاتم النبیین کانفرنس نہیں ہوگی, اب کانفرنس کا نام ہوگا رحمت للعالمین. جن کو خاتم النبیین کا لفظ برداشت نہیں ہوتا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرتے ہو؟ آپ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرح پورے ملک میں زرداری, نواز شریف, عمران خان, ٹھیک ہے نا جی, قادر مقصی اور ولی خان اور جتنی پارٹیاں ہیں سب ختم نبوت کانفرنس سے کریں, ہم پہلی صف میں بیٹھے ہوئے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن اگر تم نہیں کرتے ہو تو جو کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں ختم نبوت پیاری ہے, ہمیں اپنے نبی کا تاج پیارا ہے, ہمیں اپنے نبی کی عزت پیاری ہے. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا میں اس کتے کو بھی دودھ پلاؤں گا جو قادیانی کو بھونکے گا. اگر میرا رہبر, میری مجلس ختم نبوت کا پہلا امیر, اس کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کتے کو بھی دودھ پلائے گا تو میں فضل الرحمان کے قدموں کو کیوں نہ چوموں جو قادیانیت اور اس کے ایجنٹوں کو للکار رہا ہے. کسی کو مرچ لگتی رہے میری بلا سے. ہم تو بھائی پہلے بھی شروع سے یہ بات کرتے ہیں جو سچی ہو, ٹھیک ہے نا. کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے کہتے ہیں. میں آخر میں اس جج کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جج صاحب اگر آپ کی بیٹی کا ریپ کا کیس آپ کی عدالت میں ہوتا, یہ میں اس جج کو کہہ رہا ہوں جس نے کل 2 گستاخ رسول کو چھوڑا ہے, میں اس جج صاحب کی خدمت عالیہ میں دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ حضرت قابل احترام جج صاحب, جسٹس صاحب, اگر آپ کی عدالت میں آپ کی بیوی کا ریپ کا مقدمہ ہوتا, آپ کی بیٹی کے ریپ کا مقدمہ ہوتا, آپ کی ماں کے ریپ کا مقدمہ ہوتا, آپ کے باپ کے قتل کا مقدمہ ہوتا اور حکومت آپ پر دباؤ ڈالتی کہ ان ریپ کرنے والوں کو چھوڑ دو, تو آپ ریپ کرنے والوں کو چھوڑتے یا جج کی کرسی چھوڑتے؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ میں ریپ کرنے والوں کو چھوڑتا تو میرا جواب یہ ہے کہ آپ سے بڑا بے غیرت ہے بولو کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہو کہ میں اپنے کرسی کو چھوڑ دیتا تو پھر میں عرض یہ کروں گا کہ اتنی شرم نبی کے لیے بھی کر لیتے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ اتنی حیا نبی کے لیے بھی کر لیتے. اگر آپ پر دباؤ تھا کہ ان گستاخوں کو چھوڑو تو آپ استعفیٰ دے کر باہر آ جاتے اور قوم کو کہتے کہ مجھ پر دباؤ تھا, میں نے جج کی کرسی چھوڑ دی ہے لیکن نبی کے ساتھ غلامی نہیں چھوڑی ہے. آپ کو قوم آنکھوں پر بٹھا دی. لیکن افسوس کہ آپ نے نبی کی غلامی کا حق ادا نہیں کیا. جج صاحب یہ آپ کی کرسی آخری کرسی نہیں ہے, یہ آپ کی عدالت آخری عدالت نہیں ہے. یہ گستاخ جن کو آپ نے چھوڑا ہے یہ بھی اس عدالت میں ہوں گے, چھوڑنے والا بھی عدالت میں ہوگا, جنہوں نے چھڑوایا ہے وہ بھی عدالت میں ہوگا, اور ہم جیسے سر پھرے غلامان محمد بھی خدا کی عدالت میں ہوں گے. تم لوگوں کے گریبان ہوں گے, ہمارے ہاتھ ہوں گے, خدا کا فیصلہ ہوگا. چلا لو ظلم, چھوڑ دو سارے گستاخان رسول کو,
ختم کر دو 295 کو. ہم 295 کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہتھیار نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ ملک میں 295 موجود ہے. جس دن یہ قانون ختم کرو گے سب سے پہلے گستاخ رسول کو ڈھونڈ کر میں خود قتل کروں گا. میں ممبر پر بیٹھ کر عہد کرتا ہوں, میں مسجد میں بیٹھ کر عہد کرتا ہوں, تم ایک دن توہین رسالت کے قانون کو ختم کرو. رب محمد کی قسم ہے, جیسے بلدیا والے کتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتے ہیں ہم رسول اللہ کے دشمنوں کو ماریں گے. پھر ہم قانون بنیں گے, پھر ہم جج بنیں گے, پھر ہم گواہ بنیں گے, پھر ہم عدالت بنیں گے, پھر گلی چوک میں عدالتیں لگے گی اور گستاخان رسول کے سر قلم ہوں گے. کرو ختم, چھوڑو گستاخوں کو, خدا کا خوف کرو. عمران صاحب, اللہ سے ڈرو, اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ڈرو. یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں ہو, میدان حشر میں جب پسینے میں ڈوبے ہوئے سرکار دو عالم کے روضے کے سامنے آؤ گے, اگر حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ دفع ہو, تیری حکومت میرے گستاخوں کو تیری حکومت چھوڑتی رہی ہے, تو آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی, آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ جنرل باجوہ صاحب, آپ اس وقت لاکھوں کی فوج کے سربراہ ہو. اگر محمد عربی نے کل قیامت کے دن حوض کوثر پر آپ سے رخ پھیر لیا تو آپ کی اوقات کیا رہ جائے گی کہ آپ لاکھوں فوج کے سربراہ ہو کر بھی میرے گستاخوں کو چھوڑتے رہے؟ اس لیے ہمیں کسی کی سیاست سے کوئی نہیں لینا دینا, ہمیں محمد کی ختم نبوت کا تحفظ چاہیے. ہمیں رسول اللہ کے گستاخوں اور رسول اللہ کے بے ادبی کرنے والوں کے کٹے ہوئے سر چاہیے. انہیں سولیاں دو, انہیں پھانسیاں دو. اور اگر نہیں, اگر تمہیں رسول اللہ کے غلاموں سے جنگ کرنے کا زیادہ شوق ہے تو ایک جھلک لاہور میں لبیک والوں نے دکھا دی تھی. وہ صرف ایک لبیک تھی. جب پوری امت مل کر میدان میں آئے گی, نہ تمہاری فوج روک سکے گی, نہ تمہاری پولیس روک سکے گی, نہ دنیا کی کوئی طاقت غلامان محمد کو روک سکے گی. اس لیے کہ جب غلامان محمد نکلیں گے تو زندہ رہنے کے لیے نہیں نکلیں گے, مرنے اور مارنے کے لیے نکلیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہر نسبت سے ہٹا کر محمد عربی کی غلامی کی نسبت نصیب فرمائے.